اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بندوں کو دینے کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ تو حضرت یہ جو باتیں ہیں تو ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جی جان کی بازی لگانا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وسائل کو کھپانا، نقصان اٹھانا، فائدوں کو قربان کرنا، یہ اصل میں جہاد ہے، یہ اصل میں ہجرت ہے۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ کہیں اس کے لیے کہا کہ لا یستوون عند اللہ، دوسری نیکیاں اس کے برابر نہیں ہوتی۔ کہیں کہا اعظم درجات عند اللہ، کہ یہ نیکیاں، یہ جو ایمان اور ہجرت اور جہاد ہے، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ کہیں یہ کہا کہ اولئک هم الفائزون، کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان کو جنت الفردوس میں جگہ دی، اور اس کے لیے بھی کہا خالدین فیہا ابدا، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو اللہ کو آدمی اللہ مانا ہے، تو آدمی جب کسی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ آدمی جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہنے کے کوئی تقاضے ہیں۔ آدمی جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا آقا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو اللہ کو اپنا آقا ماننے اور اپنے آپ کو اس کا بندہ قرار دینے کے کچھ لازمی تقاضے ہیں، وہ بندے کو پورے کرنے چاہیے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ بھئی آدمی کہہ دیتا ہے کلمہ پڑھ دے مسلمان ہو گیا، اب اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ چوں میں گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ، یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں، میں جب لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرے جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہ دانم مشکلات، کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ کہنے کے تقاضے کیا ہیں۔ آدمی جب کسی کو محبوب بناتا ہے، اپنا مقصود بناتا ہے، اپنا معبود بناتا ہے، تو اس کو معبود اور مقصود اور محبوب بنانے کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو جب آدمی پورا کرتا ہے تو پھر وہ سچی بات ہے کہ اس کا وہ ماننے والا قرار پاتا ہے۔ آگے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ ان کے اندر کے انسان کو اللہ تعالیٰ جگا رہا ہے کہ تم کسی مجبوری سے ایمان نہیں لائے، تم کسی لالچ سے ایمان نہیں لائے، رضاکارانہ طور پر ایک چیز کو ٹھیک سمجھ کر تم نے قبول کیا ہے۔ اب جب تم نے اس کو قبول کیا ہے تو قبول کرنے کے جو لازمی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرو۔ فرمایا کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ یہاں پھر ترجیح کی بات آ گئی۔ اور تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلی آیات میں یہ بات اللہ نے کہی تھی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ مومن بندہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ولایت کا، حقیقی دوستی کا ساتھ نبھائے۔ یہاں یہ بات کہی کہ اگر اس سے اگلے درجے کی بات کی کہ دیکھو ماں باپ تو ماں باپ ہیں، بھائی بھائی ہیں، دو کا ذکر کیا کہ اگر تمہارا باپ بھی ہو، اگر تمہارا سگا بھائی بھی ہے اور وہ کفر کو ترجیح دیتا ہے ایمان کے مقابلے میں، تو تم اس کو اپنا قابل اعتماد ساتھی نہ بناؤ، اس کو اپنا ولی نہ بناؤ، اس کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اس کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اب یہ اس سے یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم قطع تعلق کرتے ہیں اس آدمی سے جو تیرا نافرمان ہے، جو تیرے احکام کی اطاعت نہیں کرتا، اس سے دوستی کا ورکنگ ریلیشن کی اور بات ہے، لیکن کسی کو ولی بنانا، کسی کو رازدار بنانا، کسی کی دوستی پر اعتماد کرنا، کسی کو اپنا سمجھنا، یہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ ورنہ ورکنگ ریلیشن تو ٹھیک ہے، دنیا میں چلتے ہی ہیں۔ آگے پھر ایک کسوٹی رکھ دی سب کے سامنے کہ دیکھو، اس میں جو بات کہی گئی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ تعلق کی بنیاد رشتہ داری نہیں ہے، تعلق کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر تمہاری بیوی، تمہارا باپ، بھائی ایماندار ہے، مومن ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا دوستی کا، اعتماد کا تعلق ہوگا۔ اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ایک اور اس سے اگلے درجے کی بات بندے سے کہی۔ آگے کسوٹی رکھ دی سب کے سامنے کہ دیکھو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کی محبت سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہونی چاہیے۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر چیز کے مقابلے میں شدید ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی اور محبت نہیں آنی چاہیے۔
فرمایا کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں 8 محبتیں اللہ تعالیٰ نے گنائی ہیں۔ فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مندہ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتے ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے اور اس محبت کے جو تقاضے ہیں وہ ہر چیز سے بالا ہونے چاہیے۔ یہاں 8 محبتیں گنائیں، 5 رشتہ داروں کی اور 3 جو ہیں وہ دنیاوی مال و اسباب کی۔ 5 محبتیں گنا دی، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، رشتہ دار ہیں۔ فرمایا کہ یہی تعلقات ہیں جن کی وجہ سے